ایک بہت بڑے تابعی ہیں زرارہ ابن ابی اوفا. زرارہ ابن ابی اوفا ایک بہت بڑے تابعی. وہ 40 سال تک ہنسے نہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا، بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے اولیاء کبار میں سے ہیں. لوگوں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص کیا ہنسے جس کو اس کا انجام نہیں معلوم. مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا مجھے نہیں معلوم، تو ہنس کے کیا کر لوں؟ تو وہ آدمی کیا ہنسے جس کا انجام اسے نہیں معلوم. نہیں ہنسے، 40 سال تک نہیں ہنسے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، امام تھے، نماز پڑھا رہے تھے، سورہ مدثر پڑھ رہے تھے. اذا نقر فی الناقور فذلک یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. یہ آیت پڑھی اور وہیں گر پڑے اور انتقال ہو گئے. جنازہ گھر لے جایا گیا. جب ان کا جنازہ نہلانے کے لیے لیا گیا تو کھل کھلا کر ہنسنا شروع کر دیے. اور جب تک جنازہ ان کا نہلاتے رہے وہ ہنستے ہی رہے. جب کفن میں بند کیا ان کا جب تب ان کا ہنسنا بند ہوا. وہ ہنس رہے، لوگ نہلا رہے وہ ہنس رہے. تو بہت بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. وہ 40 سال نہیں ہنسے اس ڈر پر کہ اللہ جانے مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا. مرنے کے بعد مجھے اپنا اچھا انجام نظر آ جائے تو ہنسوں، اور جب تک مجھے اپنا اچھا انجام نظر نہ آئے تو کیا ہنسوں. اور جب موت ہوئی اور ان کا اچھا انجام انہیں نظر آیا تو خوب ہنسے اور ہنسنا دکھا کر کے دنیا کو گئے. تو اس لیے میرے بھائیوں، جو سمجھدار لوگ ہیں، خالص عقل رکھنے والے ہیں، ان کے اندر چوتھی بات کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں. اور پانچویں بات ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں. حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں. مرنے کے بعد کل قیامت کا دن آنا ہے اور اس قیامت کے دن میں ہر آدمی کا حساب ہونا ہے. کسی کا اس حساب آسان ہونا ہے، کسی کا حساب بہت سخت ہونا ہے. جس کا حساب آسان ہو گیا وہ تو کامیاب گیا، لیکن جس کا حساب سخت ہو گیا اس کی لٹیا ڈوبی. کس کا حساب آسان ہوگا کس کا حساب سخت ہوگا کچھ پتہ نہیں. آسان حساب کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور پہلے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرما دیں گے کہ جب میرا بندہ حساب دینے کے لیے آئے تو اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تو سب چھپا دیجیے اور چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیجیے. یہ فرشتوں کو پہلے سمجھا دیں گے. چنانچہ جب بندہ حساب دینے کے لیے آئے گا تو فرشتوں نے وہ گناہ پیش کرنے شروع کیا. کیوں بھئی؟ فلاں وقت میں لیٹرین میں بیڑی پی یا نہیں پی؟ اس نے کہا ہاں پی. اور وہ گھبرا رہا ہے کہ اتنی بیڑی پینے پر مواخذہ ہو رہا لیٹرین میں، تو آگے معلوم نہیں ہم نے تو بڑے بڑے کرتوت کر رکھے ہیں. پھر فلاں کام کیا ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ گنائے جا رہے ہیں. اور وہ بندہ گھبرا رہا ہے اور اقرار کیے بغیر چارہ نہیں. اقرار کر رہا، ہر گناہ کا اقرار کر رہا. خدایا یہ کیا ہے میں نے، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا. جب سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندے کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دو. تو وہ جو گھبرا رہا تھا ابھی وہ ایک دم کہے گا پروردگار عالم ابھی ذرا ٹھہریے، میں نے تو بڑے بڑے کرتوت کر رکھے، وہ کہاں چھپ گئے؟ وہ پہلے سب میرے بڑے گناہ سامنے آنے چاہیے پھر نیکیوں میں چینج ہونے چاہیے. تو حضور نے فرمایا اللہ کو ہنسی آ جائے گی کہ دیکھو ابھی تو گھبرا رہا تھا، آپ کیسا نیڈر ہو کر سینہ تان کے بول رہا ہے. تو میدان محشر میں ایسے بھی حساب ہونے ہیں، یہ وہ آسان حساب ہیں.
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے حساب لیتے وقت اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا، بس لوٹیا ڈوبی، ستیہ ناش ہوا اس کا. جس سے کیوں کا سوال ہو گیا بس اس کا ستیہ ناش، مناقشہ ہو گیا، اس سے پکڑ ہوئی کہ تم نے گناہ کیوں کیا، بس جسے کیوں کیا یہ سوال ہو گیا، سمجھ لو اس کی لوٹیا ڈوبی. اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے میدان میں آسان حساب کس کے ساتھ ہونا ہے اور سخت حساب کس کے ساتھ ہونا ہے کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آسان حساب سے گزارے، سخت حساب سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم کمزور بندے ہیں، ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم سخت حساب دے دیں. اللہ تعالی ہمیں آسان حساب سے گزارے. تو جتنے پانچویں بات ان کے اندر ہے، یخافون سوء الحساب، وہ حساب کی سختی سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں.